الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام برادران ذی وقار، بھائیوں، ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز سب سے پہلے آپ تمام بھائیوں کی اور بزرگوں کی خدمت میں دلی طور پہ اس عید کی مبارکباد پیش کرتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کی، آپ سب کی قربانیوں کو، اذکار کو، تسبیحات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور جو نیک دعائیں اس موقع پہ کل عالم کے مسلمین اور مسلمات اور مؤمنین اور مومنات نے اپنے پروردگار جل شانہ کی حضور پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب نیک دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم اس موقع پہ سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پہ حاضر ہیں، اور حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ فرمان مبارک ہے کہ مرشد دا دیدار ہے باہو، مینوں لکھ کروڑا حجاں ہوں۔ تو آج کل تو چونکہ یہ باتیں عوام میں بہت سرایت کر گئیں، تو ہر شخص اپنے پیر کے لیے فرط عقیدت میں، فرط محبت میں حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کا یہی بیت پڑھتا ہے، اور ہر طرح کے پیر کے لیے یہ بیت پڑھا جاتا ہے۔ تو مجھے ایک اقبال شناس سے ملنے کا موقع ملا، تو اس اقبال شناس نے بڑی ایک خوبصورت بات کہی کہ حضرت علامہ اقبال کا یہ فرمان ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں 100% نہیں 1000% یقین ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے کردار، اخلاق، اعمال کے اعتبار سے درست نہیں ہیں، اور انتقام کی سیاست کرتے ہیں، لوگوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، لوگوں کو اپنے انتقام کی بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ ایسے سیاستدان بھی جب جلسوں میں تقریر کرنے آتے ہیں تو سامعین سے تالیاں بجوانے کے لیے اسٹیج سیکرٹری اور نقیب محفل حضرت علامہ کا یہ شعر اس سیاستدان کے لیے پڑھتا ہے جس کو خود دیدہ ور کا معنی بھی پتہ نہیں ہوتا کہ دیدہ ور کسے کہتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے یہاں پڑھتے ہیں کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو ہم ہر ایک کو میر کارواں بنا دیتے ہیں، جو بھی آ جائے سیاسی جلسے میں خطاب کرنے، کسی یونین کے جلسے میں خطاب کرنے، وہ مزدوروں کی یونین ہو، اساتذہ کی یونین ہو، وہ کوئی اور
मुलाजमीन की यूनियन हो, जिस तरह के भी लोग, हर तरह के लोग हर तरह पे, अच्छे लोग भी हर जगह पे हैं और गैर अच्छे भी हर जगह पे हैं। तो जो जिस तरह का आ जाए हम उसे सुखन दिल नवाज का लक़ब भी दे देते हैं, जाने पुरसोज का लक़ब भी दे देते हैं, मीरे कारवां का लक़ब भी दे देते हैं, दीदावर का लक़ब भी दे देते हैं, दानाए राज का लक़ब भी दे देते हैं, ये सोचे बग़ैर कि इन अल्फाज के मुआनी क्या हैं और इन अल्फाज का सही मिसदाक कौन हो सकता है। तो वो इकबाल शनास मुझे कहने लगे, और जहाँ गुफ्तगू कर रहे थे वहाँ वो ये कहने लगे कि अगर आप मुसलमानों की पिछली 100 साल की तारीख़ देखें तो अगर सही मानों में किसी शख्स को इकबाल के इस शेर का मिसदाक कहा जा सकता है और सही मानों में दीदावर कहा जा सकता है तो वो खुद अल्लामा इकबाल ही थे, उनके अलावा नहीं किसी को कहा जा सकता। दीदावर का एक अपना माना है। तो इसी तरह जो हज़रत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का ये बैत मुबारक है कि तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख न रज्जा हूँ, तन मेरा चश्मा होवे। देखें चश्म ये है, पूरा इतना बड़ा तन है, इतने बड़े तन में चश्म की मिकदार कितनी है? चश्म की मिकदार कितनी है? चश्म का साइज कितना है? इतना सा है। तो ये इतनी सी आंख है, छोटी सी, लेकिन ये नजारा कितना बड़ा देखती है, ये नजारा कितना बड़ा देखती है कि बज़ाहिर तो ये इतनी सी है, लेकिन अगर ये दीवार न हो तो इंसान कितने दूर तक का मंजर देख सकता है। आप अगर हवाई जहाज के ऊपर सफर कर रहे हैं तो नीचे कितनी वसी जमीन आपको नजर आती है, और आप यहां से खड़े होकर आसमान की पहनाइयों और इसकी वसअतों की तरफ देखते हैं तो इस छोटी सी आंख, इस छोटे से मुकाम, इस छोटी सी मिकदार से आप कितना ज्यादा जलवा देखते हैं। तो हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह के फरमाने का मकसद और मुद्दा ये है कि मेरा जो मुर्शिद है उसका नज़ारा महदूद नहीं है, उसका नज़ारा कलील नहीं है, उसका नज़ारा मिकदार में इतना ज़्यादा है, उसका नज़ारा मुकाम को इतना ज़्यादा घेरे हुए है कि आँखों के ये जो मुकाम छोटे हैं, ये अपनी किल्लत के बाइस, ये अपनी माजूरी के बाइस, ये अपने कम होने के बाइस उसकी सभी तजल्लियात का इहाता नहीं कर सकते। इसलिए अगर मैं अपने मुर्शिद की तजल्लियात का, अपने मुर्शिद के अनवार का वाक़िअतन दीदार करना चाहूं तो उसके लिए मुझे अपने तन के बराबर आंख चाहिए, मुझे अपने तन के बराबर आंख चाहिए। तो इसका ताल्लुक अनवार से है, इसका ताल्लुक चेहरे से निकलने वाली उन शुआओं से है, इसका ताल्लुक चेहरे से निकलने वाली नूर की किरणों से है कि ए तन मेरा चश्मा हुए, मेरा पूरा वजूद आंख बन जाए, मैं मुर्शिद वेख न रज्जा हूं। उसकी तजल्लियात की कसरत में भी मुझे कोई शक नहीं, नज़ारे के इतने बड़ा होने में भी मुझे कोई शक नहीं, लेकिन मेरी तलब इतनी है कि जितना देखता जाऊं प्यास उतनी बढ़ती चली जाती है। उर्फी शिराजी का अल्लामा इकबाल ने एक शेर लिखा जिसमें वो फरमाते हैं कि ज़िनक से तश्ना लबीदा बअक्ल ख़ेश मनाज, मैं तर्जुमा कर दूंगा इसका, ज़िनक से तश्ना लबीदा बअक्ल ख़ेश मनाज, दिलत फरेब गरज जलवाए सराब न खुर्द। वो कहते हैं कि ये तेरी प्यास का नक्स है, तेरी तलब का कमाल नहीं है, ये तेरी अकल का कमाल नहीं है, ये तेरी प्यास का नक्स है कि अगर तूने सहरा में पानी को नहीं देखा। आप जब गर्मियों में अभी सफ़र करते हैं तो आपको रास्ते में एक बहुत बड़ा सहरा पड़े अगर, तो दूर से जब सहरा पे ये एक बहुत वसी मैदान हो, उस पे जब सूरज की शुआ पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है, मुनाकिस होती है, मुनाकिस होती है तो दूर से आपको यूं लगता है कि जैसे यहाँ पे पानी खड़ा है,
یہاں پہ پانی کھڑا ہے. سڑک چمکتی ہے تو دور سے لگتا ہے کہ سڑک پہ پانی کھڑا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو پیاسا ہے, اگر تجھے تشنگی ہے, تو تجھے صحرا میں پانی نظر آئے گا, حالانکہ وہ ریت کے ذرے ہوں گے. تو جب تشنگی اپنے کمال کو پہنچتی ہے, جب طلب عروج اختیار کرتی ہے, تو وہ مجاز کو حقیقت میں بدل دیتی ہے, وہ صحرا کو پانی میں بدل کر دیکھتی ہے. تو حضرت علامہ یہ فرماتے ہیں اس میں کہ ز نقص تشنہ لبیداں باکل خیش مناز, یہ تو پھر تیری عقل کا کمال نہیں ہوگا, تیری طلب کا نقص ہوگا اگر تجھے صحرا میں پانی نظر نہ آیا. تو آپ فرماتے ہیں حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کہ میری پیاس اتنی زیادہ ہے, میں اتنا زیادہ اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ جتنی تجلیات پھینکتا جاتا ہے, جتنی تجلیات نازل کرتا جاتا ہے, جتنی تجلیات عطا کرتا ہے, میں سیر ہونے کی بجائے, شکم بھرنے کی بجائے, اس نظارے سے پر ہونے کی بجائے اپنی پیاس میں اور اضافہ محسوس کرتا ہوں. اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں. پھر فرماتے ہیں لوں لوں دے مڈھ لکھ لکھ چشمہ. پہلے تو کہا نا کہ میرا بدن آنکھ بن جائے, میرا پورا بدن آنکھ بن جائے. یہ اتنی سی آنکھ کافی نہیں ہے اس کا نظارہ دیکھنے کو, اب کہا کہ پورا بدن آنکھ بن جائے, یہ بھی کافی نہ تھا. لوں لوں دے مڈھ لکھ لکھ چشمہ. یار اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھیں, اور اپنی یہ جسے پنجابی میں لوں کہتے ہیں, یہ ایک باریک بال کو لوں کہتے ہیں. اپنے ہاتھوں پہ ایک باریک بال کو دیکھیں, اور پھر حضرت سلطان العارفین کے تخیل کو دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ لوں لوں دے مڈھ, جہاں سے یہ اس کو اردو میں بنے منہ کہتے ہیں, لوں کو, لوں کے مڈھ کو, جسے پنجابی میں لوں دا مڈھ کہتے ہیں, لوں لوں دے مڈھ, اسے اردو میں بنے منہ کہتے ہیں. آپ اگر ہر بنے منہ میں دیکھیں, ہر بال کی جڑ میں دیکھیں, تو وہ کتنی قلیل ہے. لیکن حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے مرشد کو دیکھنے کی حسرت اتنی ہے, پیاس اتنی ہے, تشنگی اتنی ہے کہ دو آنکھوں سے تو سیر نہ ہوا, ہم نے ان کو اتنا دیکھا, ہم نے ان کو اتنا دیکھا, ہم نے ان کو اتنا دیکھا نہیں, ہم نے ان کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا. لیکن پھر بھی دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلے تو دو آنکھوں سے جی نہ بھرا, پھر ہم نے پورے تن کو آنکھ بنا لیا, پھر پورے تن کو آنکھ بنا کر بھی جی نہ بھرا. پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے یہ دعا کی کہ لوں لوں دے مڈھ لکھ لکھ چشمہ, ہر بنے منہ کے اندر لاکھوں آنکھیں پیدا ہو جائیں, ہر بال کی جڑ میں لاکھوں آنکھیں پیدا ہو جائیں, اور میں اس کو مسلسل دیکھتا رہوں. اور مسلسل دیکھنے کی کیفیت کیا ہے کہ لوں لوں دے مڈھ لکھ لکھ چشمہ, ہک کھولا تے ہک کجا ہوں. یہ نہیں ہے کہ ہک کھولا تے ہک کجا ہوں, بھئی یہ ہک کھلی ہے تے ہک بند ہے, نہیں. وہ دو آنکھوں سے کھولنے اور کجنے کی بات نہیں کر رہے کہ ایک کھلی اور ایک بند اور میں اس کو دیکھتا رہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہر بال کی جڑ میں لاکھوں آنکھیں ہیں اور لاکھوں بال ہیں وجود کے اوپر, گویا اربوں آنکھیں میرے وجود میں آ گئیں. میں نے کچھ کھولی ہوئی ہیں, کچھ بند کرتا ہوں, جو بند کرتا ہوں اس میں بھی اس کا عکس سمایا ہوتا ہے, جو کھلی ہوتی ہیں اس میں بھی اس کا عکس سمایا ہوتا ہے. فرمایا میں ایک لمحہ بھی اس کی تجلی سے غافل نہیں رہنا چاہتا, اور تجلی بھی کیسی, جو میں ایک آنکھ سے نہیں اربوں آنکھوں سے کر رہا ہوں. لوں لوں دے مڈھ لکھ لکھ چشمہ, ہک کھولا تے ہک کجا ہوں. اور اس میں اجلت ہے, اضطراب ہے, اضطراب ہے, بے قراری ہے, بے چینی ہے. اور وہ بے چینی کیا ہے کہ میں ہک کھول دا, ہک
बंद करदा है खोलदा है बंद करदा ओ जड़ी वेखदी है वेख के मैं बंद करेंदा ओदे विच भी ओदा तसव्वुर समाया होंदा है जखा मीटा ते तेरी शक्ल दिसे अखां खोला ते सामने तू होवे बंद हो या खुली हो आंखों में तू समाया हुआ है बंद हो या खुली हो आंखों में तू समाया हुआ है बेकरारी मगर फिर भी इतनी है कि इतना डिठिया मैंने इतना देखा इतना डिठिया कितना इतना डिठिया इतना देखा इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे इतना देखा कि पहले 2 आंखों से देखा फिर पूरे तन को आंख बना लिया फिर बाल की हर जड़ से लाखों आंखें पैदा हो गईं और करोड़ों बाल थे तो अरबों आंखें बन गईं तो अरब आंखों से देख कर भी मेरा इज़्तिराब खत्म न हुआ तो मैं क्या करूं इतना डिठिया मैनू सबर न आवे मैं होर किदे वल भज्जा हूं इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे मैं होर किदे वल भज्जा हूं अब मैं कहां जाऊं कहां भागूं आंख ही तो थी जिससे देखा जा सकता था वो 2 से 1 वजूद के बराबर हो गई उसकी मिकदार भी बढ़ा ली उसका साइज भी बढ़ा लिया फिर उसको तादाद में भी बढ़ा लिया अरबों आंखों तक ले गया लेकिन फिर भी तिश्नगी जो थी वो हर तजल्ली से बढ़ती रही तिश्नगी हर तजल्ली से बढ़ती रही इसलिए मेरा इज़्तिराब अभी भी खत्म नहीं हुआ अब मुझे बताओ मैं किधर को भागूं फिर फरमाया मुर्शिद दा दीदार है बाहू मैनू लख करोड़ा हज्जा हूं कि उसके चेहरे अनवर की जियारत मेरे लिए लाखों करोड़ों हज्जों की तरह है हज को यहां 2 मानों में हमारे यहां बल्कि हज के वैसे तो कई वसी माने हैं लेकिन मारूफ आम मुआनी में मैं अगर बयान करूं तो हज का एक माना होता है वो हज जो जाके आप बैतुल्लाह का करते हैं और आप हाजी कहलाते हैं उस हज से वो हज जो आप पे फर्ज है इस्तिताअत अगर है तो जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है तो लेकिन हज का दूसरा एक मतलब होता है कि बंदा जब बैतुल्लाह को देखता है तो बैतुल्लाह को देखने की एक खुशी होती है बैतुल्लाह को देखने की एक खुशी होती है तो यहां हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह के फरमान से मुराद वो हज फर्ज नहीं है बल्कि यहां इससे मुराद आपकी ये है कि जिस तरह एक मुसलमान मोमिन जाता है बैतुल्लाह की जियारत करता है उसका ये गुमान होता है कि ये अल्लाह का घर है यहां रहमतें उतरती हैं यहां फरिश्ते उतरते हैं यहां अहले ईमान आते हैं वो इसका तवाफ करते हैं वो इसकी जानिब रुख करके अपनी इबादत को मुकम्मल करते हैं तो इस तरह जब एक सालिक अपने मुर्शिद कामिल को देखता है तो उसे ये अंदाजा होता है कि ये चेहरा आम चेहरा नहीं है बल्कि ये वो चेहरा है जिसके बारे में फरमाने रसूल है कि इज़ा रऊ ज़ुकिरल्लाह जब तुम उन्हें देखते हो तुम्हें अल्लाह याद आ जाता है ये चेहरा वो चेहरा है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि मोमिन का चेहरा अल्लाह की रहमत में ढका हुआ होता है ये चेहरा वो चेहरा है जिस पे अल्लाह ने अपनी तरफ से सकीना नाजिल किया होता है ये चेहरा वो चेहरा है जो उसके दिल के अक्स को दिखाता है दिल में अल्लाह का जिक्र है अल्लाह की याद है अल्लाह के अनवार हैं और वो जो नूर है वो उसके चेहरे पे जाहिर हो जाता है जिसे कुरान ने कहा सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद वो अल्लाह के हुजूर इतने सजदे करते हैं इतना नूर अपने सीनों में पैदा कर लेते हैं हम उस नूर की सीमा भी उसकी चमक और दमक को उस मोमिन के चेहरे से अयां कर देते हैं सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद ये वो चेहरा होता है
تو جب میں اسے دیکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے کعبہ پہ رحمت برستی ہے، وہاں رحمت اپنی نو سے برستی ہے، یہاں رحمت اپنی نو سے برستی ہے، وہاں رحمت اپنی نو سے برستی ہے، یہاں رحمت اپنی نو سے برستی ہے۔ جس طرح کعبے کو دیکھ کے ہر مومن کا دل مسرور ہو جاتا ہے، اسی طرح مرشد کامل کو دیکھ کے طالب کا دل مسرور ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا مرشد دا دیدار ہے باہو، مینو لکھ کروڑا حجا ہوں۔ لکھ کروڑے حجیں آپ نے کیوں کہہ دیا؟ دیکھا تو آپ نے ایک بار، فرمایا لکھ کروڑا حجاں اس واسطے ہو گئی ہاں کہ میں ایک آنکھ نال تے نہ ہوں پیا بیدا۔ بھئی ایک واری ویکھو تے ایک حجے، ایک واری ویکھو تے ایک حجے تے لوں دے مڈ جو لکھ کروڑا اکھیاں ہیں تے لکھ کروڑا اکھیاں دے نال میں ویکھے تے لکھ کروڑا حجیں ہی بڑھنی ہیں۔ لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں، اور مرشد دا دیدار ہے باہو، میں نو لکھ کروڑا حجا ہوں۔ تو میرے بھائی یہ جو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے، یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ یہ کلام جیسے اس اقبال شناس نے کہا کہ دیدہ ور اقبال کو ہی کہا جا سکتا ہے، دانائے راز اقبال کو ہی کہا جا سکتا ہے، اسی طرح حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کے اس بیت کا صحیح مصداق اگر کوئی ہے تو وہ حضرت سلطان العارفین خود ہیں۔ اگر کوئی صحیح مصداق ہے تو وہ حضرت سلطان العارفین خود ہیں۔ مرشد دا دیدار ہے باہو، میں نو لکھ کروڑا حجا ہوں۔ ہم جمعہ کے دن بیٹھے ہیں، ایام عید چل رہے ہیں، ہم سبھی یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور اس پاک مقام پہ بیٹھ کے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو ہمارے شیخ اور ہمارے مرشد سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے چہرہ انور کی زیارت نصیب فرمائے، اور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ انور کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کے، صالحین کے، شہداء کے، صدیقین کے، ائمہ مجتہدین کے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، ائمہ اہل بیت کے حضور حاضر ہونے، ان کے مبارک چہروں کی زیارتیں کرنے کی، ان کے ساتھ ہم کلام ہونے کی توفیق استطاعت عطا فرمائے، اور ہم پہ انعام فرمائے کہ ہمیں موت سے پہلے سید الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہمارے شیخ و مرشد سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہ مجلس نال نبی دے باہو، جنہ مجلس نال نبی دے باہو، سوئی صاحب ناز نوازاں ہوں۔ حسن بھی انہی کے پاس ہوتا ہے، اور نوازاں کا مطلب ہے ایسا فیض جو عطا کیا جائے۔ نوازاں کا کیا مطلب ہے؟ ایسا فیض جو عطا کیا جائے۔ حسن بھی ان کے پاس ہوتا ہے، جمال بھی ان کے پاس ہوتا ہے، اور عطا کرنے والا فیض بھی ان کے پاس ہوتا ہے۔ کن کے پاس؟ جو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس مبارک میں پہنچتے ہیں۔ آخری بات میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، نماز جمعہ کی طرف بڑھتے ہیں، کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضوری میں، حضور کی مجلس میں پہنچنا ولایت کے، فقر کے جملہ مقامات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل مقام ہے۔ اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے فقیر کے لیے، ولی کے لیے، کہ وہ ہر وقت چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتا رہے۔ سیدنا ابو العاص مرسی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، آپ کا یہ قول مبارک ہے کہ میں ہر وقت
اور ہر گھڑی مجلس مصطفیٰ میں حاضر رہتا ہوں، اور جس لمحہ چہرہ مصطفیٰ میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے میں اپنے آپ کو مومن تصور بھی نہیں کرتا۔ اور یہی قول سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درویشوں کو، فقیروں کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری نصیب ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یار ہم کس کے ہیں؟ دل ہر قطرہ ہے ساز ان البحر، ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا؟ ہم کس کے ہیں؟ کس کے دیوانے ہیں؟ کس کے نام پہ مر مٹنے کی تڑپ رکھتے ہیں؟ کس کی ذات اقدس کو ہم اپنی ذات پہ، اپنے مکانات پہ، اپنی جائیدادوں پہ، اپنی اولادوں پہ، اپنے ماں باپ پہ، اپنے گھر بار پہ ترجیح دیتے ہیں؟ میرے دوستو، صحابہ کی محفل تھی اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے، میرے لیے، ہم جیسے گنہگار لوگوں کے لیے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ مجھے وہ لوگ بہت محبوب ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، لیکن ان کی خواہش یہ ہوگی کہ اپنا سب مال و متاع اور بیٹے، حتیٰ کہ اپنی جان دے کر بھی ایک مرتبہ میرے روح زیبا کی زیارت کر لیں۔ اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی زیارت کا سب سے آسان طریقہ، ویسے کئی طریقے ہیں، کشف کے ذریعے ولایت کی منازل اور مقامات کو طے کر کے کسی شیخ کامل، مرشد کامل کی معیت، صحبت اور نگرانی میں حضور کی مجلس مبارک تک پہنچا جا سکتا ہے۔ علم حدیث ایک طریقہ ہے کہ محدثین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے پرچار سے، حدیث پاک کی تعلیم سے اور حدیث پاک کو پھیلانے سے، حدیث پاک کی ترویج کے ذریعے اپنے دلوں کو خالص کر لیتے تو آقا پاک کی زیارت سے شرف یاب ہو جاتے۔ یعنی علم حدیث کو فروغ دینا حضور کی زیارت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی ذرائع ہیں، لیکن جو آسان ذریعہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارک کا، اب وہ آسان میں اسے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ علم حدیث کے لیے ایک عمر صرف کرنی پڑتی ہے، اور ہم میں سے شاید ہر ایک نہ کر سکے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ کہ علم حدیث کے لیے ایک عمر صرف کرنی پڑتی ہے، اور ہم میں سے شاید ہر ایک نہ کر سکے۔ اور سلوک کی، تصوف کی، ولایت کی، فقر کی، درویشی کی منازل طے کرنا پڑتی ہیں، اور شاید ہم میں سے ہر ایک نہ کر سکے۔ تو کیا ہم اتنے خوش قسمت نہیں ہیں کہ جس کے نام کا کھاتے ہیں، جس کے گیت گاتے ہیں، جس سے اپنی جان، مال، ماں باپ، بہن، بھائی، بیوی، بچوں، ہر ایک سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کے چہرے انور کی زیارت نہ کریں؟ کیا ہم اپنا نصیب نہیں سنوار سکتے؟ تو پھر سوال ہے کہ کیسے؟ تو ہر امتی کے لیے ایک آسان طریقہ ہے، اور وہ آسان طریقہ ہے کثرت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ اور حضور کی آل پہ درود و سلام کا نذرانہ بھیجا جائے۔ کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھنا، کثرت سے درود پاک پڑھنا، نبی پاک شہ الاولاق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تک، آپ کی ذات اقدس پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنا، یہ حضور کی زیارت کا ذریعہ ہے۔ اور یہ علم حدیث کی طرح اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ میری استطاعت نہیں ہے۔ سلک سلوک، ولایت کی منازل طے کرنے کی طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ تو میری استطاعت میں نہیں ہے۔ ویلے باندھیاں بیٹھکاں تے چونکاں تے، آج کل دیاں چونکاں تے بیٹھکاں تے فیس بکاں تے واٹس ایپ بن گئے، ویلے ایڑ اساں ہر ٹائم عقلی رکھ دے ہاں،
بجائے اس کے کہ اپنا وقت فضولیات میں برباد کیا جائے، بجائے اس کے کہ اپنے وقت کو لوگوں کی غیبتوں میں، شر کے پھیلانے میں، منفی چیزوں کے پھیلانے میں، برائی کے پھیلانے میں، کسی کی غلط چیز کو پھیلانے میں، ہم کسی کو گالی دینے میں، کسی کا گلہ کرنے میں، اس کی بجائے ہم اپنے وقت کو درود پاک کے لیے صرف کر دیں اور کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھنا، اور خاص طور پہ جو اولیاء اللہ کے مختلف اوراد و وظائف ہیں، اور خاص کر درود شریف کے یہ ایسے ہیں جن کے پڑھنے سے زیارت نصیب ہوتی ہے. اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ درود پاک ہمارے حضور مرشد کریم جو بھی ساتھی سلسلہ مبارک میں داخل ہوتا ہے، آپ اسے روزانہ کی 5 تسبیحات فرماتے ہیں کہ روزانہ کی 5 تسبیحات اس درود پاک کی پڑھی جائیں. اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ ایک مصروف آدمی بھی، زندگی بھر کے کام کاج میں مصروف آدمی بھی، اگر خلوص دل سے، خلوص نیت سے متواتر کچھ عرصہ اگر یہ باقاعدگی سے تسبیحات پڑھے تو کوئی بعید نہیں کہ جو کل جہانوں پہ رحمت ہے وہ مجھ گناہ گار پہ بھی رحمت کر دے اور اپنی زیارت عطا فرما دیں. اور ایک بات یاد رکھیں، کسی ولی کا بس نہیں ہے، کسی ولی کا بس نہیں ہے کہ وہ جسے چاہے حضور کی زیارت کروا دے. یہ حضور کا اختیار ہے کہ جسے چاہیں اپنی زیارت عطا کر دے. یہ بات یاد رکھیں، کسی ولی کا اختیار نہیں ہے کہ جسے چاہے حضور کی زیارت کروا دے، لیکن حضور کا اختیار ہے کہ جسے چاہیں اپنی زیارت عطا کر دیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جب حضور کا ایک امتی جو کثرت سے صلاۃ و سلام اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں پیش کرتا رہتا ہے، آپ کی سنت کی مطابقت کرتا ہے، آپ کی شرع پاک کا، شریعت مطہرہ کا پابند رہتا ہے، جب اسے کوئی آ کے کہے تو وہ حضور کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا، حضور کی بارگاہ میں اس کی سفارش پیش کرے کہ یا رسول اللہ آپ کا امتی ہے، سوال لے کے آیا ہے، کرم فرمائیں. تو حضور از راہ شفقت و کرم اگر اسے زیارت عطا کرتے ہیں تو بھی اس ولی کے اختیار سے زیارت عطا نہیں کی، حضور نے اپنے اختیار سے زیارت عطا فرمائی. لیکن کثرت سے صلاۃ و سلام ہمارے لیے آسان طریقہ ہے کہ ہم نبی پاک شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ان نیک ساعتوں میں ہماری ان دعاؤں کو، ہماری ان نیک خواہشوں کو اور ہماری چہرہ مصطفیٰ کی اور صالحین و اولیاء اور صحابہ و ائمہ اہل بیت کے مبارک چہروں کی، منور اور معطر چہروں کی زیارت کی اس مراد کو قبول اور منظور فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک یا حبیب اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.